اور پھر آخر میں ہے دعائیں. سب سے پہلی دعا تو یہ ورزقنا وانت خیر الرازقین. اسی طرح اللہم ورزقنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہم ورزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا. پھر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما. ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کروں، کیا کہوں؟ تو آپ نے اس کو یہی دعا سکھائی کہ بخشش مانگو، رحم مانگو اور عافیت مانگو، رزق مانگو. تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے تو ہر طرح کی خیرات و برکات آ جاتی، اور جب عافیت ہوتی ہے تو ہر طرح کے فتنوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، ہر طرح کی آزمائشوں سے بچ جاتا ہے. اور جب رزق آتا ہے تو انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، فقر سے بچ جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اسی طرح ایک اور دعا میں آتا ہے اللہم اغفر لی واہدنی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. ایک اور ورژن یوں ہے، یہاں ہدایت کا اضافہ ہے. پھر ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. حسن بصری کہتے ہیں علم دو طرح کے ہیں، زبان کا علم اور دل کا علم. بس دل کا علم نفع بخش علم ہے، اور زبان کا علم اللہ کی طرف سے ابن آدم پر حجت ہے. علم نافع وہ ہے جو بندے کے اندر سکینت اور اللہ کی خشیت پیدا کر دے، اور صرف زبان پر ہی علم کا ہونا، صرف باتیں کرنا جو ہے وہ علم نافع نہیں ہوتا، کہ آپ کو بہت ساری باتیں پتہ ہے لیکن آپ کرتے کراتے کچھ نہیں، عمل کے وقت زیرو ہے. اور رزق حلال طیب جو انسان محنت سے کماتا ہے، اور خبیث وہ جو انسان حرام سے لیتا ہے. اور مقبول عمل وہ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ فقر و فاقہ قلت اور ذلت لاتا ہے. اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. دعا اصل میں کیا انسان کی تڑپ کا اظہار ہے. انسان کسی چیز کی بہت خواہش کرے اور پھر وہ لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ سے مانگے. تو جب انسان اپنی پوری توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کر دیتا ہے اور پھر جو اس کے دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ زبان سے نکلنا شروع ہوتی ہے، تو یہ سب سے بہترین دعا ہوتی ہے. اور جو شخص حقیقی معنوں میں محتاجی سے بچنا چاہتا ہوگا پھر وہ ضرور یہ دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فقر سے بچانا. اور پھر جو شخص ذلت سے ڈرتا ہوگا وہ بھی یہ دعا کرے گا کہ اللہ ذلت سے بچانا. اور اسی طرح قلت سے بھی کہ اللہ، جیسے کہتے پنجابی میں لوڑ کی تھوڑ نہ ہو، یعنی جو چیزیں ضرورت ہے وہ کم نہ پڑے. اور پھر اسی طرح میں کسی پہ ظلم نہ کروں اور کوئی مجھ پہ ظلم نہ کرے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. یعنی نہ میں کسی کے حق پہ زیادتی کروں، نہ کسی کے حق میں زیادتی کروں، نہ کوئی میرے حق میں زیادتی کرے. نہ میں لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوں کہ وہ مجھے حقیر جانے اور مجھے ذلیل و خوار کر دیں. پھر دعا ہے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اور غالب اور بہت بخشنے والا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹیں پلٹتے تھے، سائڈز بدلتے تھے، تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی صفت القہار اس میں بیان ہوئی ہے، جو ساری مخلوق پر غالب ہے، اور العزیز کہ جو کامل عزت کا مالک ہے، زبردست ہے، غفار جو بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف دعا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف توحید کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہے.
پھر ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے. اصل میں مومن کا اعتقاد یہ ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. وہی انسان کے لیے مقدر کرتا ہے، اور مومن اللہ سے ہی رزق حلال کا سوال کرتا ہے کہ انسان حلال کو اختیار کرنے کی طاقت کے باوجود اگر حرام کی طرف جاتا ہے زیادہ کے لیے، تو انسان یا اس کی خواہش ہے یا لالچ ہے تو وہ دعا کرے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اللہ جو حلال تو نے مجھے دیا ہے میرے لیے یہی کافی ہو جائے کہ میں حرام رستے اختیار کروں، یعنی حرام سے مجھے بچا لینا. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور اپنے فضل سے غنی کر دے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، اپنی ضرورت کے لیے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے. پھر ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، یعنی جو میرے پاس ہے اس میں سے کچھ چلا جائے میرے ہاتھ سے، یہ ایسا نہ ہو. تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا اللہ ایسا نہ ہو. کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، یا اللہ ایسا نہ ہو. اور تیرے تمام غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو نعمتوں میں دین و دنیا دونوں کی نعمتیں شامل ہیں. اور تحول عافیت یعنی صحت کی حالت بیماری سے نہ بدل جائے کہیں. اور فجاءت نقمتک کہ اللہ تعالیٰ اچانک تیری پکڑ نہ آ جائے کہیں. پھر ہے ایک اور دعا اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا منہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو بھی کھانا کھلائیں تو وہ یوں دعا کرے اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ. اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے بہتر کھانا عطا فرما. پھر ایک اور دعا ہے اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی مدنا. اے اللہ ہمارے لیے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما. پیمانے ہیں یہ دونوں کہ اللہ یہ ساری چیزوں میں برکت ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی برکت کے لیے دعا کی تھی. اور پھر آخر میں اللہم انی اعوذ بک من زوال اللہم لک الحمد کلہ اللہم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت. اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک. اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول. اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ والامن یوم الحرب. اللہم اعوذ بک من سوء ما اعطیتنا وشر ما منعت منا. اے اللہ تیری ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، جو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، جسے تو نزدیک کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں. اے اللہ ہم پر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے رزق کو پھیلا دے. اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں، نہ تیری اطاعت میں حائل ہوں نہ زائل ہوں. اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن نعمت اور جنگ کے دن امن کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی. بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون. اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اللہ ہمیں ہر رزق کے ساتھ محبتوں کا رزق بھی عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کے لیے یہ دعائیں جو ہیں اس پمفلٹ میں بھی ہیں، رزق میں کشادگی کی دعائیں. آپ اگر اپنا ایک چھوٹی سی باسکٹ بنا لیں نا تو سارے کارڈز اس میں رکھ دیا کریں،
بس. اور اگر ہو سکے تو نماز کی جگہ کے قریب، ایک نماز کے بعد ایک اٹھایا، سارے ذکر کر لیے، دوسرے کے بعد دوسرا اٹھایا، تیسرے کے بعد تیسرا اٹھایا، چوتھے کے بعد چوتھا، یا کوئی بھی اور اپنا آپ کا جو فارغ وقت جسے کہتے ہیں نا ہابی، آپ کی کوئی ہابی ٹائم، تو وہ دعا بنا لیں اپنی کہ آپ دعا والی ٹیبل کے پاس بیٹھ جائیں اور کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. دعاؤں سے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم ہر طرح کی خیر مانگتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.